وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما. اللهم وفقنا ووفق جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف مرة بعدد كل ذرة كل ما ذكره ذاكرون وكل ما غفر عن ذكره غافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين. وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بزرگان محترم، معزز بھائی، عزیز بھائی اور دوستو، رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ دعا پڑھتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے اور ماہ رجب اور ماہ شعبان کے اندر برکت عطا فرمائے۔ ان دو مہینوں کی بھی قدر و قیمت ہمیں ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اس کے بعد جو رمضان کا مبارک مہینہ انشاءاللہ الحمدللہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ، صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ، اور رمضان کی جتنی بشارتیں ہیں ان تمام بشارتوں کے ساتھ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، حاضرین، غائبین اور پوری امت کو اللہ عطا فرمائے، اور اللہ کے ساتھ، ذات عالی کے ساتھ تعلق بڑھتا سے بڑھتا چلا جائے ابھی سے، اللہ تعالیٰ وہ اعمال نصیب فرمائے۔ بزرگان محترمہ، رجب کا مہینہ جب ہوتا ہے تو عام طور پر ذہن میں ایک بہت بڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایسا معجزہ ذہن میں آتا ہے سب کے، کہ وہ معجزہ کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول اور کسی بھی ملک مقرب کو عطا نہیں کیا گیا، جس کو ہم اسراء و معراج کہتے ہیں۔ بہت مشہور روایتیں ہیں قرآن پاک میں۔ سبحان الذی اسریٰ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت شریفہ ہے 15ویں پارے کے اندر، 15 جز کے اندر، جس کے اندر اسراء کا تذکرہ ہے اور معراج کا تذکرہ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ یہ معراج اور اسراء مشہور قول کے مطابق، اس میں تو کئی قول ہیں، تقریباً 12-13 اقوال نقل کیے گئے ہیں کب ہوا ہے، کون سے مہینے میں ہوا ہے۔ تو بہرحال مشہور قول یہی ہے کہ یہ معراج کی مبارک معجزہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہجرت سے پہلے دیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے یہ واقعہ معراج کا پیش آیا ہے، اور کب پیش آیا ہے اس پر بھی تمام اصحاب سیر متفق ہیں۔ شعب ابی طالب جو مشہور مقاطعہ اور مشہور بائیکاٹ ہے، کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، بلکہ تمام بنو ہاشم، ان سے مقاطعہ کیا تھا، بائیکاٹ کیا تھا۔ بائیکاٹ کس پر کیا تھا؟ کفار مکہ اس پر آ گئے تھے، بنو ہاشم کو، ابو طالب کو یہ کہہ رہے تھے کہ یا تو تم ہم کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حوالے کر دو، ہم ان کا کام ختم کر دیں، یا پھر ہم تم سے بالکل بائیکاٹ کریں گے۔ چنانچہ بائیکاٹ کیا گیا۔ ابو طالب نے کسی حال میں قبول نہیں کیا کہ ہم تمہارے حوالے کر دیں، یہ تو کسی حال میں ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ ابو جہل وغیرہ نے پورا ایک میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلانے کے بعد پورا ایک لکھا گیا، اور لکھنے کے بعد بیت اللہ شریف اس کو لٹکایا گیا، جس کے اندر باقاعدہ کمپلیٹ طریقے سے بنو ہاشم سے، تمام صحابہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ کا اعلان تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کرے، ان کے ساتھ کوئی میل جل نہ رکھے، ان کی نکاحوں کی مجلس نکاح نہ کرے، اور ان کے ہاتھ
کوئی چیز بیچی نہ جائے، نہ بیچی جائے، نہ ان کو کسی طریقے سے مہیا کی جائے۔ چنانچہ آخر کے اندر جب بہت تنگی ہو گئی تو ابو طالب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا، اور مکہ مکرمہ چھوڑنے کے بعد یہ بیت المعلیٰ، جس کو ہم بیت المعلیٰ کہتے ہیں، مالا کہتے ہیں، بیت مالا، یہ ہے بیت المعلیٰ، قبرستان ہے مکہ مکرمہ کا، اس کے قریب یہ پورے گھاٹی تھی، اس زمانے میں وادی تھی، شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوئی ہے، وہاں منتقل ہو گئے، جس میں تمام صحابہ ہیں اور بنو ہاشم ہے۔ بنو ہاشم کے بہت سے افراد ایمان لا چکے ہیں، وہ بھی ساتھ میں ہیں، اور بہت سے وہ حضرات جو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن چونکہ بنو ہاشم ہونے کی نسبت سے ایک ریلیجن اور رشتہ داری تھی، اور قبیلے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب تھے، تو اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے، جیسے خود ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ کے ساتھ تھے، سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب جو بالکل آپ کا سگا چچا ہے، مگر وہ اس موقع پر بھی کفار کے ساتھ رہا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف رہا، اور اس موقع پر بھی اس نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنا جو خاندانی ایک رشتہ تھا اس کا بھی لحاظ نہیں کیا، وہ الگ رہا، باقی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بنو ہاشمی۔ تو یہ تقریباً 3 سال تک رہا ہے، پوری تفسیرات کتابوں کے اندر ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر ہے۔ 3 سال کے بعد اللہ کی قدرت سے یہ مقاطعہ ختم ہوا، بائیکار ختم ہوا، اور حضرات صحابہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ لیکن اللہ کا کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئی ہیں، کتنے ابتلاءات آئے ہیں۔ 3 سال کا یہ مقاطعہ اور بائیکاٹ کا زمانہ گزارا ہے، اس کے نکلنے کے بعد چند دنوں کے بعد، 4 5 یا 6 دن کے بعد ہی ام المومنین حضرت عائشہ سے ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب جو آپ کے ساتھ تھے، بہت سپورٹر اور بہت ساتھ دینے والے، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 2 3 دن کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم یہ 2 واقعے بڑے زبردست غم کے پیش آئے، اس لیے سیرت کی کتابوں کے اندر اس سال کو عام الحزن کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ 2 واقعے اتنے زبردست تھے، باہر کے اعتبار سے آپ کے جو سپورٹ کرنے والے، مدد کرنے والے ابو طالب تھے، وہ بھی دنیا میں نہیں رہے، اور گھر میں آنے کے بعد جو آپ کو تسلی دینے والی تھی آپ کی زوجہ محترمہ، اللہ پاک ان کا کروڑوں کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پوری امت کے اوپر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے، ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور ایک طرف ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ ہم سب کی طرف سے ہماری ماں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور کروڑوں کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو اندر کو گھر میں آنے کے بعد جو آپ کو تسلی دینے والی، دلاسا دینے والی، آپ کو اطمینان دینے والی، وہ خاتون نہیں رہی۔ تو اندر اور باہر جو آپ کی ظاہری اعتبار سے سپورٹ کرنے والے تھے، وہ دونوں دنیا میں نہیں رہے۔ اس کے بعد ہی کفار مکہ نے اور زیادہ آپ پر زیادتی شروع کر دی، کیونکہ ابو طالب کی وجہ سے بہت ساری رکاوٹیں تھیں۔ ابو طالب کی وجہ سے لوگ اور کفار مکہ پیچھے رہتے تھے، ان کو ڈر رہتا تھا، لیکن ابو طالب نہیں رہے تو ان کو کھلم کھلا آزادی مل گئی۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر انہوں نے ظلم کی انتہا شروع کر دی۔ اسی کے نتیجے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے طائف کا سفر فرمایا ہے۔ طائف تشریف لے گئے ہیں دعوت کے لیے، اور یہ طائف کا سفر جو ہے پیدل ہوا ہے، یہ کوئی سواری پر نہیں ہوا تھا، یہ ہماری پیدل جماعتیں جو چلتی ہیں اسی کی نقل ہے۔ اب آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ سے طائف کتنا دور ہے، اور آج اب تو خیر روڈ بن گئے ہیں، بہت اچھے سے راستے بن گئے ہیں، ورنہ اس زمانے کا تو پہاڑیاں تھیں، چاروں طرف ماؤنٹنگ اور پہاڑ تھے۔ کس طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ طائف کا سفر پیدل کیا ہوگا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے متبنہ بیٹے پہلے تھے، بعد میں باقاعدہ آپ کے قرآن مجید کے آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ کے صحابی ہیں، بیٹے تو نہیں رہے لیکن آپ سے بہت قریب تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ تو اس مبارک سفر کے اندر زید بن حارثہ آپ کے رفیق سفر ہیں، بدو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اور زید بن حارثہ پیدل سفر کیا، چل کر طائف پہنچے، لیکن طائف کا واقعہ بہت مشہور ہے، حکایت صحابہ کے اندر بھی ہے۔ وہاں کے جو عمرا تھے، وہاں کے جو سردار تھے، انہوں نے آپ کو بجائے اس کے کہ کچھ سپورٹ کرتے، آپ کی دعوت کے اوپر لبیک کہتے، اور اسی امید پر آپ تشریف لے گئے تھے کہ مکہ مکرمہ والے میری بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں،
میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، میری مخالفت پر بالکل جمے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ طائف کے سردار اور وہاں کے عوام اور وہاں کے لوگ میری بات اور میری دعوت کو قبول کر لیں، اس امید پر آپ تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد مشہور واقعات جیسے حیات صحابہ کے اندر وہاں کے جو تینوں سردار تھے، تینوں نے انکار کر دیا۔ انکار ہی نہیں کیا بلکہ طائف کے جو نوجوان اور بالکل لوفل قسم کے لوگ تھے ان کو پیچھے لگا دیا۔ نبی کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ پیچھے سے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور مذاق ہی نہیں اڑا رہے بلکہ پتھر مارنا شروع کر دیا۔ اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کے سفر کے اندر لہو لہان ہو گئے۔ آپ کی نعل مبارک، آپ کے جسم اطہر سے جو خون بہا تھا، نعل مبارک کے اندر خون آ گیا، اتنا آپ کو پریشان کیا۔ خیر یہ واقعہ طائف بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو ایک عام الحزن ہے، اندر کا باہر کا جو سپورٹ تھا وہ ختم ہوا۔ طائف تشریف لے گئے تو وہاں بھی آپ کو کوئی اطمینان بخش وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا، وہاں سے واپس تشریف لائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلا پر ابتلا، آزمائش پر آزمائش ہے۔ اللہ کے راستے کے اندر اللہ کا ایک اصول ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر جو شخص تکالیف برداشت کرتا ہے اس کے بعد ابتلا اور امتحانات آتے ہیں، مگر وہ امتحان کے اندر جمع رہتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے تو ان مع العسر یسرا، اللہ کا اصول ہے کہ پھر ایسے شخص کو اللہ ضائع نہیں فرماتے، اس لیے کہ اس کی یہ تکلیفیں، اس کے اوپر یہ جو ابتلا آئے ہیں دین کے بارے میں آئے ہیں۔ وہ اپنی کسی دنیا کے لیے اس نے کوئی معاملہ نہیں کیا ہے کہ دنیا کے نتیجے میں اور کسی کو تکلیف پہنچانے کے نتیجے میں، کسی پر ظلم کرنے کے نتیجے میں اس پر تکلیفیں آئی ہوں۔ خالص دین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ تمام کی تمام تکالیف تھی، ابتلا تھے، امتحانات تھے، آزمائشیں تھیں اور انتہا ہو گئی۔ اب اللہ کا اصول ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، تھکا دیتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اور بظاہر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو ذلیل کر دیا، مگر رب ذوالجلال اپنے فضل سے پھر ان کو ایسی عزت عطا فرماتے ہیں، ایسی عزت عطا فرماتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ تو معراج کے واقعے کے اندر بہت بڑا دین کے کام کرنے والوں کے لیے تسلی ہے کہ دین کے کام کرنے کے سلسلے میں اگر ہم کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے اور ہمارے خلاف کوئی سازشیں ہو رہی ہیں تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھ کر اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ البتہ اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو، اپنی طرف سے کوئی غیبتیں نہ ہو، اپنی طرف سے کسی پر ظلم نہ ہو۔ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو امتحان ہمارے اوپر آ رہے ہیں اس کو برداشت کرتے رہیں اور دین کی دعوت دیتے رہیں، کام کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اس دین کی دعوت دینے کی برکت سے، ثابت قدمی کی برکت سے کہ اللہ پاک ایسے داعی کو اور دینی کام کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ معراج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت عطا فرمائی ہے، وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ ایسی بلندی کسی نبی کو نہیں ملی، کسی رسول کو حاصل نہیں ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ ملک مقرب جبرائیل امین بہت اللہ کے قریب ہیں، بہت قریب ہیں، تمام فرشتوں کے اندر بہت اعلیٰ مقام ان کا۔ اس مبارک سفر کے اندر جبرائیل امین بھی ساتھ ہیں، مگر چلتے چلتے جب مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں اور مسجد اقصیٰ پہنچنے کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹے آسمان میں پہنچے ہیں اور سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ تو سدرۃ المنتہا ایک ایسی جگہ ہے جس کو جنکشن کہہ سکتے ہیں، بندوں کے اعمال جو آسمان پر جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر ٹھہرتے ہیں۔ اوپر سے اللہ پاک کی طرف سے جو قوانین نازل ہوتے ہیں، نظام عالم، دنیا کا نظام بنانے کے لیے دنیا میں جو تکوینی حکم اللہ کے جاری ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر آتے ہیں، پھر وہاں سے فرشتوں کو حوالے کیا جاتا ہے اور پورا کائنات کا نظام چلتا ہے۔ تو یہ سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے ہیں تو سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد جبرائیل امین وہاں ٹھہر گئے۔ آگے کا سفر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بات ہے بھائی، آپ تو رفیق سفر ہو، ابھی تک سفر کے اندر ساتھ رہے، اب آگے تو فرمایا کہ اب میری جو لمٹ تھی اور میری جو باؤنڈری تھی بس یہاں تک ہے، اس کے آگے میں آگے جا ہی نہیں سکتا۔ اگر یکسر منہ برتر پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھ جاؤں، ایک بال کے برابر بھی، بس فروغ تجلی بسودت پرم۔ اب اللہ کے جو تجلیات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو تجلیات ہیں، میرے اندر ان تجلیات کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر میں جل کر ختم ہو جاؤں گا، میرا وجود ہی باقی نہیں رہے گا، میرا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ میرے اندر ان تجلیات کو کیچ کرنے کی اور ان تجلیات اور ان انوارات کو برداشت کرنے کی، اب یہ جو سورج نکلتا ہے، یہاں کا خیر موسم تو الگ ہے، لیکن جہاں معتدل ممالک ہیں، گرم ممالک ہیں، دن کے 12 بجے ہوں، ہماری آنکھ کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی کہ ہم سورج کو اور چند کو دیکھ لیں۔ اس کے اندر جو شعاعیں نکل رہی ہیں
اس کے اندر جو انوارات پھیل رہے ہیں ان انوارات کے مقابلے میں ہماری آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر ایک مثال اللہ نے دے رکھی ہے کہ تم ہمارے سورج کو نہیں دے سکتے، تو اللہ کی تجلیات تو اس سے کروڑوں درجے آگے۔ سورج کیا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انسان سورج کو نہیں دے سکتا تو اللہ کی تجلیات کو برداشت کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجلیات الہی میرے پروں کو جلا کر ختم کر دیں، میرا وجود ختم ہو جائے۔ مگر اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کتنی اعلیٰ درجے کی روحانیت ہے، اور آپ کے اندر روحانی قوت کتنی زبردست ہے، اور اللہ کا کیسا قرب ہے کہ اس کے بعد آپ آگے تشریف لے گئے ہیں، اور کتنا آگے گئے ہیں، کتنا آگے گئے ہیں بس اللہ ہی جانتا ہے۔ فقان قاب قوسین او ادنیٰ وغیرہ وغیرہ جو اقوال کہے گئے ہیں۔ تو معراج کے اندر اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ یہ بلندی اور یہ عزت ملک مقرب جبریل امین کو بھی نہیں ملی، کسی نبی کو نہیں ملی۔ معراج کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ معراج کے بارے میں یہ ہے، ہمارے عقائد کی کتابوں کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے، یہ معراج آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بیداری کی حالت میں ہوئی ہے، جاگنے کی حالت میں، خواب میں نہیں۔ خواب میں تو پتہ نہیں کتنے مرتبہ آپ ساتھ میں جنت دیکھی ہوگی، آسمانوں کی سیر کی ہوگی۔ یہ جو معراج کا واقعہ ہے، اور جس معراج کے واقعے کے سننے کے بعد کفار مکہ نے شور مچانا شروع کیا تھا، اور یہ کہنا شروع کیا تھا آج تک تو تمہارے پیغمبر اور تمہارے ساتھی دنیا کی باتیں کرتے تھے، اب تو آسمان کی باتیں کرنے لگے کہ میں آسمان میں جا کر آیا ہوں، اور ایک ہی رات میں جا کر آیا ہوں، اتنا لمبا سفر کیا ہوں میں۔ تو یہ معراج کا واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا ہے، اور بیداری کی حالت میں بھی خالی روح مبارک نہیں بلکہ آپ کا جسم مبارک، روح مبارک اور جسم مبارک دونوں ساتھ ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے جب اس واقعے کو بیان کیا ہے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کا لفظ بیان کیا، بعبدہ۔ عبد جو ہے، عبد یہ صرف روح کو نہیں کہتے ہیں، عبد سے مراد پوری آپ کی ذات مراد ہے، جیسے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل کیا گیا تھا پورا آپ کے روح کے اوپر بھی، جسم اطہر کے اوپر بھی۔ تو لفظ عبد جو اللہ پاک نے بیان کیا ہے، اس سے مفسرین اور شراح حدیث نے استنباط کیا ہے کہ لفظ عبد سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معراج شریف کا جو واقعہ پیش آیا ہے آپ کے جسم اطہر کے ساتھ، خالی روح مبارک نہیں کہ آپ کی روح مبارک وہاں پر چلی گئی ہو اور خالی روح مبارک نے سیر کی ہو، نہیں، اللہ پاک نے آپ کے جسم عنصری کے ساتھ، جس جسم اطہر کے ساتھ اور جس جسم مبارک کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ میں چلتے تھے، پھرتے تھے، لوگوں سے باتیں کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، اسی مبارک جسم کے ساتھ اللہ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی ہے، اور یہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے اور بیداری کی حالت میں پیش آیا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے، والمعراج حق، چنانچہ ہماری کتابوں کے اندر والمعراج حق، اس کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اسراء کا انکار کر دے تو اسراء کا تذکرہ تو قرآن پاک میں ہے اور معراج کا تذکرہ احادیث متواترہ میں ہے، لہذا اس کا اہل سنت والجماعت کے اندر قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ اگرچہ بعضوں نے انکار بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ خواب کے اندر پیش آیا تھا، یہ آیا تھا، وہ آیا تھا، اس لیے کہ آسمانوں کا سفر کرنا ناممکن ہے۔ اپنے اپنے عقلی دلیل پیش کی ہیں، بیچ کے اندر ایسے ایسے مراحل آتے ہیں کہ انسان وہاں سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو ان کی اپنی عقلی دلائل ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کے سامنے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ جس کو بلانا چاہے اور جس کو سفر کرانا چاہے، آسمانوں بلانا چاہے تو بیچ میں چاہے کچھ بھی ہو، چاہے جیسے بھی مراحل ہوں، اللہ پاک گزار سکتے ہیں۔ تو خیر بہرحال اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ معراج بالکل برحق ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ معراج اپنی مبارک زندگی کے اندر پیش آیا ہے۔ اور کب پیش آیا ہے؟ مشہور قول کے مطابق ہجرت سے پہلے، جیسے آپ کو بتایا۔ اور کب پیش آیا ہے؟ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو طالب کے انتقال کے بعد اور طائف سے واپس آنے کے بعد، اور یہ واقعات جو ہیں سن 10 ہجری سے پہلے ہوئے ہیں، لہذا ہجرت یہ واقعہ معراج کا واقعہ سن 10 ہجری کے بعد 11 کے بعد تقریباً پیش آیا ہے۔ یعنی مدینہ منورہ جو ہجرت ہوئی ہے اس سے 1 سال پہلے، یا 1 سال 6 مہینے پہلے، یا 1 سال 3 مہینے پہلے، مختلف اقوال ہیں، لیکن بہرحال اتنا ہے کہ تقریباً 10 ہجری نہیں 10 نبوی مکہ مکرمہ میں آپ کے 10 سال یا 10 سال کے قریب آگے 11 کے قریب گزر چکے ہیں، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور اللہ پاک نے معراج پر بلا کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو جو اپنا قرب عطا فرمایا ہے، معراج میں بے انتہا قرب نصیب ہوا ہے، بے انتہا قرب نصیب ہوا ہے۔ امت کو قرب نصیب ہو جائے، آپ صاحب کی تمنا یہ ہوئی کہ اللہ جس طرح آپ نے مجھ کو قرب عطا فرمایا ہے تو میری امت کو بھی آپ کا قرب عطا ہو جائے، میری امت بھی آپ کے ساتھ قرب حاصل کرنا چاہے تو ان کے لیے بھی کوئی تحفہ مل جائے۔ تو معراج کا تحفہ نماز ہے، اس لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المومنین۔ آپ صاحب کی معراج تو جسم اطہر کے ساتھ ہوئی ہے، اور مومنین کی معراج نماز ہے۔ مومنین کی معراج یعنی اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے معراج ہوا ہے،
اور عزت عطا کرنے کے لیے، بلندی عطا کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی سرخی عطا کرنے کے لیے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمانے کے لیے اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی مومن چاہتا ہے کہ اس کو اللہ پاک دنیا میں آخرت میں سرخ روئی عزت عطا فرمائے اور اللہ کا تقرب حاصل ہو، تو 5 وقت کی نمازیں بہت اہتمام سے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، ابھی سے ہم نیت کر لیں، اگر میری زندگی کے اندر 5 نمازیں تو ہیں، لیکن میری عادت یہ ہے کہ کسی نماز میں جماعت میں شریک ہوتا ہوں، کسی نماز میں جماعت میں شریک نہیں ہوتا، گھر پر پڑھ لیتا ہوں بغیر شرعی عذر کے۔ شرعی عذر ہو تب تو الگ ہے، کوئی بیمار آدمی ہے یا گھر میں کوئی بیمار ہے اور اس کو دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں آؤں گا مسجد میں تو اس بیمار کو تکلیف ہوگی، اس کی تیمارداری کرنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر تو ایسے شخص کے لیے گنجائش ہے کہ اپنے گھر کے اندر جو بیمار ہے اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی خدمت کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے گھر میں ٹھہر جائے۔ وہ جماعت چھوڑنا چاہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، یا خود بیمار ہو گیا بیچارہ اور مسجد میں آنے کے قابل۔ حضرات صحابہ کی بیماری ہماری بیماری بہت فرق ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ کی کیا حالت تھی، صحابہ کی بیماری کی حالت کیا تھی جب وہ جماعت چھوڑتے تھے۔ ان کی حالت تو یہاں تک تھی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے، کہ اگر 2 شخص یعنی ایک شخص اتنا بیمار ہوتا تھا کہ اس کے اندر اٹھ کر اکیلے چلنے کی طاقت نہیں ہے، چل نہیں سکتا بیچارہ، کمزور ہو گیا ہے، چل ہی نہیں سکتا ہے، لیکن 2 آدمی اس کو سہارا دے دیں، ایک ادھر سے ساتھ پکڑ لے، ایک ادھر سے پکڑ لے، اور 2 آدمی اس کو سہارا اور سپورٹ دے کر لے کر آ جائیں اور بیچارہ دھیرے دھیرے چل کر آنے کی طاقت رکھ لے، تو ایسے بیمار کو بھی حضرات صحابہ مسجد میں لاتے تھے۔ نہ بیمار انکار کرتا تھا اور نہ لانے والے انکار کرتے تھے، اور نہ گھر والے کہتے تھے کہ تم اس پر کیا ظلم کر رہے ہو، آج تم کہتے ہو تم اس پر ظلم کرتے ہو، ایسے بیمار کو تم مسجد میں لے جا رہے ہو۔ تو حضرات صحابہ ایسے بیماروں کو جو 2 آدمیوں کے سپورٹ لے کر مسجد میں آ سکتا تھا تو آتا تھا، لیکن مسجد میں آ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير فسبحان الذي حكمته بالغة وعلمه عزيز ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير أما بعد فيا أيها المؤمنون إن ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التي هي إحدى مباني الإسلام فمعنى الكلمة الأولى أي لا إله إلا الله أن الله تعالى هو المبدع للعالم الواحد الأحد القديم الحي القادر العليم السميع البصير الشاكر المريد الكاتب للمقادير ليس كمثله شيء ولا يخرج من علمه وقدرته شيء وهو الخالق الرازق المحيي المميت وله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ومعنى الكلمة الثانية أن محمدًا عبده ورسوله أنه صادق في جميع ما جاء به من الأخبار والأحكام وأن القرآن كلام الله تعالى وكل من الكتب والرسل والملائكة حق والمعراج حق وكرامات الأولياء حق والصحابة كلهم عدول وأفضلهم الأربعة الخلفاء على ترتيب الخلافة وسؤال القبر حق والبعث حق والوزن حق والكتاب حق والحساب حق والحوض حق والصراط حق والشفاعة حق ورؤية الله تعالى حق والجنة حق والنار حق وهما باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي صفاته ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته أجمعين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وفاطمة السيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان خاصة في فلسطين وفي السودان وأعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك أن يقتالوا من تحت أرجلهم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اعتدلوا وسووا صفوفكم أيها المؤمنون وسدوا الخلل اس صفحے درست فرما لیں آگے کی جگہ آپ کو نظر آئے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ فوراً آگے بڑھ جائیں کسی کے کہنے کا انتظار نہ کریں بلکہ خود آگے بڑھیں اپنے شوق سے سب کو مکمل کرنے کی عادت ڈالیں اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جتنی ہمارے صفحے مکمل ہوں گی اللہ کے انشاءاللہ قرب نصیب ہوگا نماز مکمل ہوگی پیچھے والے آگے آ جائے پیچھے والے رائٹ سائڈ میں آ جائے جلدی آ جائے آج ہمت کر بھائی رائٹ سائڈ کے اندر جو جگہ ہے پیچھے والے آگے اس کو پر کر لیں جلدی سے جزاکم اللہ جو آگے بڑھے گا اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے ملا لیں گے انشاءاللہ اب سب اللہ کی رحمت سے ملنا چاہتے ہیں سبھی چاہتے ہیں تو آگے بڑھ جائیں جلدی سے الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر السلام اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو عائشہ اسماعیل کولا کرولیا نوٹنگہم اسٹریٹ یہ بیمار ہیں سخت بیمار ہیں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور جتنے بیمار چل رہے ہیں جن کا آپریشن ہوا ہے ہونے والا ہے جیسی بیماری والا سب کو شفاء عطا فرمائے عافیت عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی صحت تندرستی کی قدر کرنے کی اور مسجدوں میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ نے پیر دیے ہیں قوت دی ہے الحمدللہ چل سکتے ہیں کار ہے تو مسجد میں آنا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى آل محمد أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندام ولا محزونين اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما پورے امت کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کو پوری امت کو جو ماہ رجب شروع ہوا ہے جس کو دیکھ کر آپ ساتھ ہم دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اے اللہ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اپنے فضل سے ہمارے ماہ رجب کے اندر اور ماہ شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہم سب کو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ رمضان کا استقبال اور رمضان کا شوق عطا فرمائیے اور رمضان کی تیاری ابھی سے کرنے کی دلوں کو گناہوں سے پاک کرنے کی توبہ کرنے کی استغفار کرنے کی نماز باجماعت کا اہتمام کرنے کی اے اللہ جو تیاری حقیقی تیاری ہے ابھی سے اللہ اس کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہم سب کو پوری امت کو نمازی بنا دیجیے اعمال مساجد سے ہمارے مساجد کو آباد فرما دیجیے ہر مسجدوں میں یا اللہ دین کا کام ہو اعمال مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہو رہے ہوں یا اللہ ہر مسجد میں ان اعمال کے زندہ ہونے کی شکل پیدا فرما جہاں جہاں ہو رہا ہے اس میں برکت عطا فرما اور جہاں نہیں ہو رہا ہے وہاں وجود میں آنے کی کیفیت شکل پیدا فرما پورے عالم کے اندر جہاں جہاں بھی دین کے کام ہو رہے ہیں مدارس کی لائن سے ہو مکتب کے لائن سے ہو یا اللہ مرکز کے لائن سے ہو دارالعلوم کی راستے سے ہو یا اللہ سب کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی حفاظت فرما ان سے محبت عطا فرما ان کے لیے دعا کرنے کا اہتمام نصیب فرما پوری امت کے لیے یا اللہ خیر کے فیصلے فرما پوری امت کو نمازی بنا دیجیے پوری امت کے اندر دین کو عام فرما دیجیے ہدایت کو عام فرما دیجیے ہر کچے اور پکے گھر کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو پہنچا دیجیے اور سبب کے توبہ ہم کو قبول فرما لیجیے اپنی محبت اپنا تعلق اپنا ذوق اپنا شوق عطا فرما اپنی محبت عطا فرما حضور پاک اعظم کی سچی محبت عطا فرما اتباع سنت کا شوق اور جذبہ عطا فرما سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ظاہر اور باطن پورا کا پورا سنت نبوی سے یا اللہ ہمارا جسم منور ہو جائے ایک ایک عمل منور ہو جائے ایک ایک سنت کو ہماری زندگی میں ہم زندہ کر لیں ایسی مبارک زندگی نصیب فرما یا اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما جتنے بیمار ہیں ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما عافیت دارین عطا فرما سعادت دارین عطا فرما ایمان والی زندگی اور وقت آیا ہو تو ایمان والی موت عطا فرما اے اللہ اپنے فضل ہم تمام کو ایمان پر زندگی عطا فرما اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت کے اوپر جب ہمارا وقت آ جائے اور یقیناً کل نفس ذائقۃ الموت موت کا مزہ تو ہر ایک کو چکھنا ہی ہے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پر کمال ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما تمام کو نیک نمازی
سنت کا متبع بنا دیجیے. اللہم آمین. اللہم انا نسألک کل خیر لکل مسلم ومسلمہ. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ سودان میں فلسطین کے حالات کو بہتر سے بہتر بنا دیجیے. جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے حالات بدتر ہیں ان کو یا اللہ بہتر بنا دیجیے. اپنے فضل سے ان کی مدد فرمائیے. آمین. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واکتب اللہم الستر والسلامۃ والعافیۃ علینا وعلی عبیدک الحجاج والغداة والدعاة والفقراء والمساکین والعلماء والصالحین فی برک وبحرک وجوفک من امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک.